مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی 25ویں شب ہے۔ مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی صحیح کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر مدینہ منورہ کی کوئی کھجور لا کر دے تو اس کے لینے میں کیا انداز ہوگا، اور مدینہ منورہ سے کوئی سونے کی بالی لا کر دے تو اس کے لینے کا انداز کیا ہوگا، اور اگر مدینہ منورہ کی خاک جو کہ خاک شفا کہلاتی ہے، اگر وہ لا کر دے تو لے گا تو چوم کر ہی، لیکن اگر مدینہ منورہ کا کوئی سونے کا لاکٹ لا کر دے، سونے کی چین لا کر دے، یا سونے کا کوئی کڑا لا کر دے تو اس کے لینے کا انداز پھر کیا ہوگا۔ تو یہ سارے انداز جو ہے نا ہمارے ہاں بس وہ مادیت کے طور پر تبدیل ہو جاتے جذبات۔ کوشش ہم یہ کر رہے ہیں بابا کہ یہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے نا قوم، ہم کسی صورت ان کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ڈیمانڈ نہ کریں۔ یہ اگر کوئی مطلب اپنی خوشی سے دے تو دے۔ ابھی میں نے معلومات کی بابا، ساتھ جو رہتے نا، ساتھ مثال کے طور پہ شادی طے ہوئی کہ اب ساتھ رہنا ہے، ہم کمبائن فیملی میں رہیں گے، تو ایک روم بازوں کا دے دیتے نا کہ یہ کمرہ ہے، اب اس کمرے کو ڈیکوریٹ کرنا، اس کا فرنیچر، اس کی ڈیکوریشن، اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس کا پورا جیسا باتھ روم بنانا ہوتا ہے ایسا پورے کا پورا باتھ روم بھی مطلب لاکھوں روپے کا بنتا ہے نا یہ باتھ روم۔ اچھا پھر پردے کے ساتھ ساتھ پھر اس کمرے کی لائٹیں، پھر اس فلیٹ کی لائٹیں، اچھا اس کمرے کے علاوہ وہ دولہے صاحب کے پورا جو فلیٹ ہے نا، جیسے ماں کا کمرہ، ڈرائنگ روم سب آ جاتا ہے، اس پورے گھر کو نیا رنگ کروانا۔ اس کے علاوہ مطلب کہ وہ فور سیلنگ کا کام، جو چھتوں پر جو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، لائٹیں وائٹیں لگی ہوتی ہیں، گول گول اسپوٹ لائٹیں، وہ سارا کام کروانا، چھتوں کو ڈیزائن کروانا، پھر وہ فرنیچر، پھر اس کے علاوہ وہ اے سی، اور پھر یہ اپنے مائکرو ویو، واشنگ مشین، اور ساری چیزیں، پھر یہ سب ڈیمانڈ، یعنی ایک کہ بھائی آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں رہے گی، یہ ہم نے اپنا کمرہ ہمارے بیٹے کو دیا ہوا ہے۔ اب کوئی اپنی خوشی سے کوئی چیز کرنا چاہتا ہے کہ میری بیٹی اس کمرے میں رہے گی، میں کرنا چاہتا ہوں، نہیں، یہ پورا مطلب کہ ایک پیپر تیار ہوتا ہے، پیپر تیار ہو کر جو بیچ میں جو شادیاں کرواتے ہیں نا، ان کو پیپر جاتا ہے، یہ پیپر جائے گا لڑکی والوں کے پاس، اور اس کی ویلیو طے ہوگی کہ اتنا کمپنی کا یہ اتنا یہ اتنا یہ اتنا یہ، یوں سمجھیں کہ تقریباً
25 سے 30 لاکھ روپیہ تو خالی ساتھ رہنے میں خرچ ہوتا ہے. اور اگر الگ ہے تو کروڑ سوا کروڑ کے, جیسے ہمارے باب المدینہ میں بھی مطلب یوں کہ 50 لاکھ سے اوپر ہی کا فلیٹ ہے, 2 بیڈ روم 1 ڈرائنگ روم, مطلب 3 کمروں کا جو فلیٹ ہوتا ہے جس میں 2 سونے کے کمرے اور 1 ڈرائنگ روم جو کہلاتا ہے. یہ چھوٹا سا ایک فلیٹ ہمارے باب المدینہ میں بھی ایک نارمل علاقے میں بھی بابا 60 سے اوپر چلا گیا, 60 لاکھ سے اوپر ہے. اور 3 کمرے کا لینے جاؤ تو جیسے جو نارمل آبادی والا علاقہ ہے وہ 80-90 سے یہ اس کی مطلب ہے. اب اور جو تھوڑا بہت کھاتا پیتا علاقہ ہے وہاں جاتے تو کروڑ روپیہ, تھوڑا اور جو مطلب کہ وہ اور کھاتے پیتے لوگ ہیں تو وہ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کے فلیٹ ہیں. 2-2 2.5 کروڑ روپے کے فلیٹوں کے ریٹ اس وقت چل رہے ہوتے ہیں ابھی جیسا علاقہ, لیکن نارمل فلیٹ بھی یہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر فلیٹ نہیں بھی لیتا نا تب بھی 25-30 لاکھ روپے مطلب بابا پریشر ہے, اس کا کوئی حل نکالیں. اور یہ لڑکے کو بابا کچھ سمجھا دینا, آ جاؤ لڑکا اگر جم جائے نا نہیں لینا, ماں کو بھی سمجھا دے, بابو کو بھی سمجھا دے, سب کو سمجھا دے, بس میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں گا اور نان نفقے کی ذمہ داری سنبھالوں گا اور میں نے لڑکی والوں سے 1 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کرنی. تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مدینہ ہو جائے, ورنہ بہت مشکل ہو گئی ہے. لڑکیاں بڑی ہوتی جا رہی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں, اخراجات بہت بڑھ گئے. اس پر آپ سے مدنی پھول لینا ہے. یہ واقعی اتنا بڑھ گیا ہے کہ خالی یہ سسرالی رشتہ دار تک نہیں ہے. ایک اسلامی بھائی اس لیے حج پر نہیں جا پا رہے تھے کہ بہن کو بھی دینا پڑتا اور پتہ نہیں بھائی کو بھی دینا پڑتا, اس طرح بولے خاندانوں میں دینا پڑتا. سگی بہن کو بھی حج پہ جاؤ تو کچھ نہ کچھ رقمیں دینی پڑتی ہیں. تو اب حج کیا خرچہ 3 لاکھ اور اوپر 5-7 لاکھ اور ہو تو حج کے لیے جا سکتے ہیں, ورنہ پھر وہی روٹھ بن کا سلسلہ, ناراضیوں کا سلسلہ. تو یہ دیکھیں حج کو ان مانوں کر مشکل بنایا ان لوگوں نے, رسم و رواج والوں نے. عمرے میں بھی یہی ہوتا ہوگا, پھر بھاری بھاری ہدایا لانا قیمتی. بھاری تو وہاں کی مٹی, مدینے کی مٹی سے بھی کوئی بھاری چیزیں, وہاں مدینے کی کھجور سے کوئی وہاں قیمتی چیزیں, لیکن خالی آب زمزم شریف کی بوتل اور 2 کھجوریں اور مدینے کی مٹی اتنی سی دے دو, ایسا منہ بنائیں گے, چومیں گے, لیکن پھر زبان ان کی رہے گی نہیں. یہ پکڑا دیا, نوٹوں کا ہار میں تو لے کر گیا تھا. تو یہ واقعی بہت بری حالت ہے. شادیوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جوان لڑکیاں جوانی کھو رہی ہیں, اپنی بیچاریاں بیٹھی ہوئی ہیں انتظار میں. اپن نوجوانوں کو بھی یہی حال ہے. ایک نوجوان سے بات ہو رہی تھی, اس نے شادی کے حوالے سے جو اپنی کیفیت بیان کی, بیچارہ مطلب اس کی عمر یوں 25 کے آس پاس تو غالباً ہو گئی ہوگی, ہونی چاہیے گمان ہے میرا. اب یہ کہ اگر میں شادی کرتا ہوں تو ایک تو اپنے لیے جو کپڑے وغیرہ بنانے, وہ پھر آنے والی کے لیے جو کچھ نہ کچھ بنانا ہے, وہ پھر ماں کے لیے مجھے بنانا ہے, مجھے میری بہنوں کے لیے بنانا ہے, مجھے میری پھوپھی کے لیے بنانا ہے, مجھے میری خالہ کے لیے بنانا ہے. یہ موٹے 2-4 چیزیں سے گنتی کر رہے ہیں. بولا یہ بنانے میں بھی ہے نا مجھے اتنے لاکھوں روپے چاہیے. نفقہ ہی اگر خالی ہو نا تو چلو شادی کے بعد بیوی کو کھلانا پلانا اور رہنا ہے, نہیں اس سے پہلے کے اخراجات الگ ہیں. تو اب اس کو کیسے روکا جائے گا؟ ہاں, اس کو روکیں کیسے؟ اس میں ایک یوں مطلب کوشش اگر کوئی کرے نا, جیسے آپ ہی کر سکتے ہیں کہ سماجی ادارے جو ہوتے ہیں نا ان کے قائدین کو جمع کیا جائے. اگرچہ یہ خود بیچارے اس میں ملوث ہوتے ہیں تو یوں بدنام بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو جمع کر کے ان کو سمجھایا جائے کہ یہ کوئی سا قانون پاس کرے, اس سے قوانین بنائیں, پھر اس کی شرعی تنقیح کروا لیں دارالفتاء اہل سنت سے مثلا کہ یہ کوئی غیر شرعی قوانین تو نہیں ہے, پھر اس پر یہ خود عمل کریں اور اپنی برادری کو عمل کروائیں. تو یوں اگر کوئی 1-2 برادریاں اگر ہماری ترکیب میں آ جاتی ہیں, کیونکہ یہ وہ باتیں کہ اس کو غلط کوئی بھی نہیں کہے گا, کوئی بھی ہم سے مطلب الجھے گا نہیں کہ یہ نہیں صحیح کر رہے ہم. ہر ایک مطلب دبی زبان میں اعتراف ہی کرے گا کہ یار ہو غلط رہا ہے.
تو اس طرح شاید کوئی اس میں اگر برادریوں میں ہم ان میں تحریک دے نا تو شاید کوئی کھڑے ہو جائیں کہ نہیں میں اپنی برادری میں بس ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا اور اس کو روکوں گا. تو اس طرح غریبوں کی دعائیں ان کو ملیں گی. برادری والے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. اب اس وقت آپ کو مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ شاید ہزاروں فیملیز، ہزاروں خاندان یا ہزاروں گھر والے دیکھ یا سن رہے ہوں. تو کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ان کو آپ یوں بولو گے یار آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ مجھے واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بولو نہیں، اگر یہ سننے والے نہ بول دیں جو نوجوان ہیں یا جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی کہ بس ہم نے نہیں لینا، اور ان کی ماں ہو یا ان کے والد ہوں یا ان کی بہنیں ہوں وہ ذہن بنا لیں کہ بس ہم نے لڑکی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، اور پھوپھی خالہ ماں بہن کے لئے بیٹا تو کر لے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم خوشی خوشی کہہ رہے ہیں، ہم سے جو بن پڑے گا تیری مدد کریں گے کہ تیرا گھر آباد ہو جائے، تیرا گھر بس جائے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. تو یہ آپ نہ مطلب ان کا تھوڑا ذہن بنا دو، نہیں تھوڑے جوش میں آ جاوے. برادری والوں کی بھی سنیں گے، برادری والوں کا آپ نے کہا نا وہ بیچارے خود باتوں کا ڈیمیج ہو جاتے ہیں، یہ کرے تو کیا کرے سلپ ہو جاتے ہیں، اور وہ خود وہ دعوتوں میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات برادری والے کہ جہاں ان کو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا. ہزارے کے فرد سے معاشرہ بنتا ہے. ہر فرد اگر یہ ٹھان لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں مطلب حکم شریعت سے ہٹوں گا نہیں، اور جن رسم و رواج سے برادری کو نقصان پہنچ رہا ہے میں اس سے بچوں گا، اگر یہ ٹھان لے نا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. جیسے اگر جس کی شادی ہونی ہے وہ دولہا اگر مدنی ضد کر لے کہ بھائی میں مطلب ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، اتنے بھی مطلب یہ رواج ہیں میں ان سے مطلب ہے نہیں کہ ہٹوں گا، صرف سنتوں پر عمل کروں گا، اور وہ جو ہلکے پھلکے اس طرح کے معاملات کہ شریعت تو اجازت دے رہی ہے لیکن میری برادری کو بھی جس سے نقصان نہیں پہنچ رہا اور غریبوں پر بیجا بوجھ نہیں پڑتا، میں ان سے بھی بچوں گا. اور میں مطالبہ تو ایک پائی کا بھی نہیں کروں گا. نان نفقہ تو واجب لڑکے پر ہے، لڑکی پر تو ہے نہیں. نان نفقہ سے مراد کھانا پینا مکان دینا، مکان لڑکی پر واجب نہیں ہے، لڑکے پر واجب ہے. روٹی کپڑا یہ سب لڑکے پر واجب ہے، لڑکی پر نہیں ہے. لیکن یہ لڑکی سے مانگ کر لے رہے ہیں. پاپا گھر لے رہے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق لڑکی کے ماں باپ گھر دلا رہے ہیں، فرنیچر ڈلوا رہے ہیں، اس کی پسند کی اس کو چیزیں دلا رہے ہیں. لڑکا جا کر ایک ہی چیز پسند نہیں، ڈیمانڈ پر. میں جو اس وقت جو عرض کر رہا ہوں ڈیمانڈ پر، عرض خود کرنا ایک اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور ڈیمانڈ پر کرنا ایک اپنی جگہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ ہے کہ ڈیمانڈ پوری کرنی ضروری. یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بابا 1 مہینے کا راشن ڈلوا رہے ہیں لڑکی والے سے، 1 مہینے کا راشن، اور راشن کا ڈبے بھی ڈلوا رہے ہیں کہ ڈبہ بھی ایسا، آٹے کا ڈبہ ایسا، چاول کا ڈبہ ایسا، چینی کا ڈبہ ایسا، یہ برنی ایسی، اور دودھ کی برنی ایسی، تو چائے پتی کی برنی ایسی، تو جناب یہ چینی کی برنی ایسی. اب یہ تو پورا تو مطلب کہ یہ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کیا بولو لڑکا بیچنے کو تیار ہے. بولی لگا لو ہمارے بیٹے کی، کتنے کی بولی لگاتے ہو. ایسا کر دو بابا، مانگنا نہیں ہے، بس نو ڈیمانڈ، خوشی خوشی شادی ہو، خوشی خوشی ہو جو ہونا ہے. نہ ماں کی ڈیمانڈ، نہ باپ کی ڈیمانڈ، نہ بہنوں کی ڈیمانڈ، نہ خالہ، نہ پھوپھی، نہ لڑکی نہ لڑکے والوں کی، جو ہو خوشی خوشی ہو. گھر ٹوٹ رہے بابا، طلاق ہو گئی، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بیٹا پیدا ہوا، اولاد پیدا ہوئی، خوشی کا موقع تھا، لینے دینے نے سارا وہ کرکرا کر دیا بابا. لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، 1.5 2 کروڑ روپے خرچ کیے بیٹی کے باپ نے، پھر بھی کیا بیچارہ ڈرتا ہی رہتا ہے. کیسا ہوگا بابا؟ کچھ کرا دو یار. اتنا برا حال ہے ہمارے معاشرے کا. یہ نہ یہ مانگتے ہوئے ان کو شرم آتی نہیں ہے. کچھ ایسا کر دو کہ بس یہ شرم اور حیا نصیب ہو جائے. یہ تو سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا حق ہے، اللہ 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 ہم مانگ رہے. پھر یہ بھی بولتے ہوں گے کہ ہم کو پھر ہماری بھی تو بیٹی ہے، آگے دینا بھی ہے، ہاں تو اس سے وصول کر لو، تو ادھر سرکا دو. پھر یہ چاروں طرف سے مطلب یہ بس ہمارے گناہوں کی غصت چھائی ہے. ہم نے مطلب ہے کہ اسلام کے زرین اصول چھوڑے تو یہ شیطان نے ایسے ایسے رواج ہم میں داخل کر دیے کہ جس کی انتہا نہیں. اور اب کہیں تو یہ لڑکی کے ساتھ معاملہ ہے، کہیں لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. یہ بعض برادریاں ہیں، ہاں بعض برادریوں میں وہ لڑکی والے مطالبات کرتے ہوں گے کہ یہ بھی لیں گے، وہ بھی لیں گے، وہ بھی لیں گے، اور ان کو پورا کرنا پڑتا ہوگا.
اب یہ کہ اللہ تعالیٰ بس عقل سلیم دے ہمیں، اور کوئی ایسا ہمارے دلوں میں مدنی انقلاب آ جائے کہ ہم فکر آخرت والے بن جائیں اور جنت الفردوس میں محل اور مکان اور ان کے تصور میں کھو جائیں. یہ ٹوٹے پھوٹے یہاں کے مکان اس کے مطالبے چھوڑ دیں. ہم جنت البقیع میں مدفن جنت کا باغ، اس کی ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو جائے. کاش آج عمرے کے دوران جو واپسی آنے پہ تحفے طوائف کا سلسلہ تھا، وہ اس طرح ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. ایک سسرال والوں کا یعنی کہ جدھر ہم نے اپنی بہن بیٹی کی شادی کی ہے، ایک فہرست ہوتی ہے چیزوں کی. اگر جی کسی بچے کی بھی ان کی کام رہ گئی نا وہ چیز، تو وہ اگلے حج کے سیزن تک ہوگا. تو یہ میری نہ رائے ہے اس کے بارے میں. یہ بہت بری چیز ہے. اس کی وجہ سے کئی ہمارے گھروں میں جو اختلاف ایسے بڑھ جاتے ہیں، کرنا معاف کرے کہ طلاق کی نوبت تک بات چلی جاتی ہے. یہ تحفے طوائف کی وجہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمران ہے اور میں مرکز اولیاء لاہور بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اس بھائی اپنی گھر والی کو کہے کہ میں نے کچھ نہیں لینا، تو ان کی بیٹی ہی نہ مانے، اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں برائے مہربانی. جزاک اللہ خیرہ. بیٹی نہ مانے، گھر والے بولے کہ ہم کو کچھ نہیں لینا، لیکن بیٹی اڑی کر جائے کہ میں تو لوں گی. یہ سوال اس طرح کا لگا. اب بیٹی کیوں مانگے بابا؟ نفس مانگ رہی ہو. بہنوں میں ہوتا ہے کہ ہماری اس بہن کو اتنا دیا تو مجھے بھی اتنا دو، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے. یہ تو باپ کو انصاف تو کرنا ہی پڑے گا نا. جب ایک بیٹی کو دیا تو دوسری کو پوزیشن نہیں رہی بابا. بیٹی کو سمجھ جانا چاہیے. یہ بیٹی کو میرا مانگنے باپ کا کیا؟ بیچارہ پہلے اس کے پاس ہاتھ کھلا تھا تو دیا. اب ہم کو باپ کو تسلی دینی چاہیے کہ فکر مت کرو، ہمارا ٹینشن مت لو. ہمیں جس طرح بھی آپ سادگی کے ساتھ رخصت کر دیں. باپ کی دعائیں لے. پال پوس کے بیچارے نے بڑا کیا آپ کو، اب مزید اس کو ٹینشن دینا مطالبات کر کے جو ان کے اب بیچاروں کے اختیار میں نہیں رہ دینا. بیٹی کو یہ بھی تو ڈر ہوگا نا کہ اگر کچھ لے کر نہیں گئی اور باپ کا لحاظ رکھتے ہوئے میں ان کی بات مانتے ہوئے چلی گئی تو ساری زندگی جو وہاں پر سسرالیوں کا جو سننا پڑے گا، اس کا ڈر بھی تو ہوتا ہے بیٹی کو. لیکن اب سنی رہی ہے نا، برداشت کرے. قفل مدینہ لگا ہے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں محمد سلیم انصاری پنجاب ضلع بکر سے عرض کر رہا ہوں. میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو سلسلہ وہ اس سے بالکل مختلف ہے. جو وہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں تو لڑکی والے ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکوں والوں سے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں مکان چاہیے، ہمیں زمین چاہیے. اگر لڑکی والوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جہیز بھی چاہیے، تو وہ لڑکے والے لڑکی والوں کو دیتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. لڑکی والے مطالبات کریں یہ بھی غلط ہے، لڑکے والے مطالبات کریں یہ بھی غلط ہے. رسم و رواج ایسے ہوں کہ جو کسی پر بوجھ نہ بنے، وہ ہونے چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ ادا ہوں، اور شریعت کا بھی اس کو پروٹیکشن حاصل ہو. تو ایسے رسم و رواج پر عمل کیا جائے. حدیث پاک میں بابا برکت والی شادی ہو جس پہ بوجھ کم ہو. یعنی اس کی شرع میں لکھا ہے کہ فریقین مقروض نہ ہو، کہ اب لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں کے اوپر بوجھ نہ ہو. ایک اچھی چیز خوش دلی کے ساتھ ہو جائے، نکاح کرنے والے کا آدھا ایمان گویا کہ محفوظ ہو جاتا ہے. مجھے خوشی ہے جی کہ دعوت اسلامی کے دوست میرے پاس تشریف لائے. میں اس بات پہ بھی اپنے ان دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور خاص کر اس بات پہ کہ بالکل اسی طرح خیال رکھتے ہیں جس طرح کوئی اپنا کسی کا خیال رکھتا ہے. کہ میں اگر دیار غیر میں بھی گیا ہوں تو کسی نہ کسی اسلامی بھائی نے ضرور میرے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور یہ ایک منفرد بات ہے. رشتے میں کوئی اتنا کیئرنگ ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ رشتہ سب سے مقدم ہے جس کے حوالے سے آپ اتنا خیال رکھتے ہیں. ایک اس پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طاہر اتاری گلاسگو یو کے سے باپا جان سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ باپا جان جب رائٹ آنکھ جب پھرکتی ہے تو
کوئی آدمی یہ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ بری نظر ہوتی ہے یا آپ کی لک اچھی ہوتی ہے، تو آپ بے مہربانی کر کے اس کا مجھے آنسر بتا دیں۔ سیدھی آنکھ پھڑکتی ہے تو یہ اچھا شگون، شاید یہ بولنے کے اچھا شگون لیتے ہیں اس سے، تو اچھا شگون لینے میں تو حرج نہیں ہے، برا شگون نہیں لے سکتے۔ جیسے الٹی آنکھ، لیفٹ آئی جو پھڑکتی ہے تو اس پر بعض لوگ برا شگون لیتے کہ اب کوئی نقصان ہو جائے گا یا یہ نشانی اچھی نہیں ہے، اب بس کچھ ہو جائے گا، تو برا شگون جائز نہیں ہے۔ اچھا شگون لینا، اچھا لک شاید انہوں نے بولا، تو یہ لینا جائز ہے، جبکہ اس کی مراد لک کے معنی شگون ہوتا ہو تو۔ شگون کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ نے رسالہ چھاپا ہے، بہت معلوماتی ہے، بد شگونی نامی رسالہ سب کو پڑھنا چاہیے، کہ معاشرے میں ہمارے بہت سارے اس طرح کے توہمات ہیں، بد شگونیاں بہت ہیں، تو انشاءاللہ یہ اس کی کاٹ ہو جائے گی، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابا جان، یہ ایک مسئلہ میرا نمائی فرما دیجیے۔ اس وقت یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نیک بننے اور بنانے کے طریقے، اس کے صفحہ نمبر 591 پر یہ ایک مسئلہ ہے کہ گردن کے بال موڑنا مکروہ ہے۔ نیچے اس کی ڈیٹیل میں تفصیل میں ہے کہ یعنی جبکہ سر کے بال نہ مڑائیں، صرف گردن ہی کے مڑائیں۔ ہاں اگر پورے سر کے بال مڑائیں تو اس کے ساتھ گردن کے بھی مڑا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجامت کے سوا گردن کے بال مڑانے سے منع فرمایا۔ تو باپا یہ جو گردن کے بال مڑانا، اس کی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ کون سے بال ہیں، کن کا یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا ہے۔ دعاؤں کی مدنی التجا ہے، اللہ جل باپا آپ کو دین و دنیا کی ڈھیروں فلاحی نصیب فرمائے۔ اٹلی میں بھی مدنی کاموں کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا۔ یہ آگے جو ہے نا اس کو گلا بولتے ہیں، اور پچھلا حصہ گردن، یہ ساری ہی گردن کہلاتی ہے۔ تو پیچھے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ پیچھے کے بال، تو یہ جب سر منڈوائیں تو پیچھے کا بھی منڈوا دیں، اگر سر نہ منڈوائیں تو پھر پیچھے بال نہ منڈوائیں۔ مشین پھرانا یہ منڈوانا نہیں کہتے، یہ کتروانا کہتا ہے۔ مشین میں حرج نہیں ہے، اس طرح نہ پھروائے جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور، میرا امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کا زمانہ ہے اور اکثر کہتے ہیں کہ سچ کا زمانہ نہیں ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ اللہ، اکثر کے معنی ہوتا ہے آدھے سے زیادہ، تو آدھے سے زیادہ لوگ تو اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے، لیکن بہرحال لے کے جھوٹ بکثرت بولا جاتا ہے، گناہ ہے جھوٹ بولنا، سچ بولنا چاہیے۔ سچ کا زمانہ نہیں ہے، یہ عوامی بات ہے، غلط بات ہے۔ سچ کا زمانہ ہے اور ہمیشہ سچ ہی کی جیت رہی ہے، سانچ کو آنچ نہیں، اور جھوٹ کا منہ کالا۔ جب قرآن نے فرما دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو جس کو نعوذ باللہ وہ لعنت پسند ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جھوٹ بولتا رہے۔ کون مسلمان اس کو گوارا کرے گا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے؟ معاذ اللہ، تو برباد ہو جائے گا جس پر اللہ کی لعنت پڑے گی۔ یہ بھی ایک جھوٹ نہیں ہے کہ سچ کا زمانہ نہیں ہے، ظاہر ہے یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بجا فرمایا آپ نے، زمانہ ہمیشہ سچ کا ہی رہا ہے، ہمیشہ سچ ہی کی جیت ہوئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خاور اتاری، میں شکاگو US کے شہر سے ہوں. بابا صاحب کے لیے ایک کوشچن ہے کہ حادثات سے حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرمائیے. اس کے لیے تو وہ ہے کہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے سواری کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ دعا پڑھ لی جائے. ہم تو اکثر تجدید ایمان بھی کرتے ہیں سواری میں کہ کب گاڑی الٹ جائے، کب حادثہ ہو جائے اور موت واقع ہو جائے. گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں. اسی طرح آفتوں سے بچنے کے لیے کہ یہ ایکسیڈنٹ اور حادثات بھی آفات ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے روزانہ عصر کے وقت اگر یا وکیلو 7 بار پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ آفتوں سے پناہ ملے گی انشاءاللہ. یا وکیلو 7 بار روزانہ عصر کے وقت. اب چاہے عصر کی نماز سے پہلے پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، عصر کا وقت شروع ہو جائے غروب آفتاب سے پہلے تک عصر کا وقت رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.